سیلاب کا بہت بڑا چیلنج، دیگر چیلنجز بھی ہیں، دہشت گردی بھی ایک چیلنج ہے، لیکن پاکستان کیسے اس سے نمٹ سکتا ہے؟ شامی صاحب، سر بار بار بات ہو رہی ہے ایک تو مزید صوبوں کی، کہ صوبوں کا جو ہے وہ ان کو بڑھایا جائے، اضافہ کیا جائے۔ آج بھی میاں عامر محمود صاحب، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ، وہ موجود تھے پنجاب یونیورسٹی میں۔ انہوں نے کیا وہاں پر جو ہے وہ تجاویز دی ہیں، ذرا ایک دفعہ سنتے ہیں، پھر سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس آپ کا کم ہو جائے گا۔ ملک وجود میں آنے کے بعد ملک کیونکہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں، رقبے میں بڑے ہوتے ہیں، آبادی میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہمیں ویلفیئر عوام تک پہنچانی ہے، ہمیں جو فوائد ہیں اس حکومت کے وہ عوام تک پہنچانے ہیں، تو یہ ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے انتظامی یونٹس کو تقسیم کریں گے۔ اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، وہ سمپل میجورٹی سے صوبہ بنا دیتے ہیں، اور ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 صوبے بنا دیتے ہیں۔ چائنا فرام 6 to 34، انڈونیزیا جو ہمارے جیسے ہی ہے، تقریباً 7 کروڑ سے شروع ہوا تھا، ابھی 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے، بٹ پروونسز ان کے 38 ہیں۔ کینیڈا 4 پروونسز تھے ان کے، آج 10 ہیں۔ پاکستان جب بنا تو اس کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی، اور ہمارے پاس 4 صوبے تھے۔ اب یہ صوبے جو ہم دیکھتے ہیں، 2 کروڑ سے شروع ہوا، 13 کروڑ پہ پہنچ گیا، 1 ملین سے شروع ہوا، 14 ملین پہ پہنچ گیا۔ اتنے ایک ہیوج سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا مرج ہو کے آ جانا پاسبل نہیں لگتا۔ یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے۔ آج اتنی بڑی آبادی کو پالنا ایک گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے۔ جی شامی صاحب، یہ جو چھوٹے صوبے جی یعنی بننے چاہیے، میاں عامر محمود صاحب کی تجویز ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ صوبہ بنا دیا جائے، اور یہ جو سیلاب آیا ہے تو اس پہ ان کا جو آرگومنٹ ہے اس میں زیادہ قوت پیدا ہو گئی۔ ایڈمنسٹریٹو خرچہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے آفات سے، پر انہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نا ایک یعنی ایک بہت بڑے مسئلے پر ایک بڑی ایک بحث چھیڑی ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈریس کیا ہے انہوں نے، اور اپنے پورے دلائل دیے ہیں۔ اب اس پر میں سمجھتا ہوں ایک قومی سطح پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی، اور بار ایسوسی ایشنز کو بھی، اور طلبہ تنظیموں کو بھی اس پر اپنی اظہار رائے کرنا چاہیے، اسے ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو پورے دلائل کے ساتھ انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس پر سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور اپنی بد انتظامی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تدابیر کرنی پڑیں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بحث جو ہے اب بڑے ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور پنجاب سے باہر بھی اس کو شروع ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میاں صاحب کراچی اور حیدرآباد اور سر جہاں جہاں پشاور بھی جائیں گے، یوتھ میں اس کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے، اس پہ تو کوئی اس شک کو نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آسانی سے اب نظر انداز کر دیں یا آنکھیں بند کر لیں جس سے۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں سر سیاسی جماعتیں اس پر کیا کرتی ہیں۔ ظاہر مین سٹیک ہولڈرز وہی ہیں۔ سر سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ بات نکلی ہے کل، مین سٹیک ہولڈرز تو عوام ہے نا، ہم بھی ہیں، پبلک اوپینین، ہاں پبلک ہے نا، جی ہاں، یعنی ملک لوگوں کے لیے بنتے ہیں نا، بالکل، ہاں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے تو نہیں بنتے۔ لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں کریں گی تو وہ اس میں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، یعنی کہ یہ ذمہ داری ہے، اپنی فلاح کے لیے کام کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔